دلیل نقلی تفصیلی نمبر 2، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 2۔ اللہ اکبر۔ اور ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھلی بات بتائی اس سے پہلے، اور ہم تھے اس کو جاننے والے۔ اذ قال لأبیہ و قومہ، جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے بھی کہا، اپنی قوم سے بھی کہا، یہ کیسی مورتیاں ہیں کہ جن کے اوپر تم اعتکاف کیے بیٹھے ہو۔ قالوا وجدنا آباءنا، کہنے لگے ہم نے تو اپنے باپ دادا کو دیکھا اسی کی پوجا کرتے ہوئے۔ تو کیا ہمارے باپ دادا کوئی بیوقوف تھے سارے؟ جب وہ ان کی پوجا کر رہے تھے تو کوئی نہ کوئی ان کے پاس دلیل تو ہوگی نا، تو اس لیے ہم بھی انہی کی پوجا کرتے ہیں۔ قال، ابراہیم علیہ السلام نے کہا، تحقیق تم بھی اور تمہارے آبا بھی کھلی گمراہی میں ہو۔ قالوا اجئتنا بالحق ام انت من اللاعبین، جب کہا نا کہ تم بھی گمراہ ہو، تمہارے آبا بھی گمراہ ہی رہے ہیں، تو کہنے لگے اتنی بڑی بات کر رہے ہو تم، ویسے مذاق میں تو نہیں کہہ رہے؟ کیا یہ واقعی کوئی آپ سچ مچ کہہ رہے ہو یا مذاق کر رہے ہو؟ اتنی بڑی بات ہمیں تو نہیں لگتا کہ آپ سچ مچ کہہ رہے ہو۔ قالوا، اچھا جی، قال بل ربکم رب السماوات والارض، ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ نہیں، میں مذاق شذاق کوئی نہیں کر رہا، بلکہ میرا تو عقیدہ یہ ہے کہ تمہارا رب وہ ہے کہ جو آسمانوں اور زمین کا رب ہے، جن کو تم نے معبود بنا لیا یہ کچھ نہیں کر سکتے۔ الذی فطرہن، جس نے آسمان و زمین کو پیدا کیا ہے، وَأَنَا ذَلِكُم مِّنَ الشَّاهِدِينَ، اور میں تو اسی کا گواہ ہوں، میں اسی کی شہادت دیتا ہوں، میں اسی کا قائل ہوں۔ وَتَاللَّهِ لَأَكِيدَنَّ أَصْنَامَكُمْ، دل میں یہ بات بھی کہی، اللہ کی قسم میں تمہارے بتوں کے ساتھ جو ہے نا وہ تو حشر کروں گا، ان کا تو اچھی طرح علاج کروں گا۔ بعد ان تولوا مدبرین، بعد اس کے کہ تم پیٹ پھیر کے چلے جاؤ، ذرا کسی کام کے لیے تم نکلو تو صحیح اپنے ان معبودوں کے پاس سے، تو ان کا تو میں حشر کروں گا۔ فَجَعَلَهُمْ جُزَازًا، کر دیا ان کو ٹکڑے ٹکڑے، إِلَّا كَبِيرًا لَهُمْ، مگر وہ ان کا ایک بڑا، تو اس بڑے کو چھوڑ دیا، لَعَلَّهُمْ إِلَيْهِ يَرْجِعُونَ، تاکہ وہ اس کی طرف رجوع کریں۔ یہ جو الیہ، اس کی ضمیر اگرچہ بعض نے وہ کبیر کو بنائی کہ بڑے کی طرف، لیکن زیادہ بہتر ہے کہ ضمیر کا مرجع ابراہیم علیہ السلام کو بنایا جائے، کہ ابراہیم علیہ السلام نے یہ کام جو کیا وہ اسی لیے کیا، ان کا مقصد یہ تھا کہ سب لوگوں کو پتہ تو ہے ہی کہ میں ان کے معبودوں کی مٹی پلید کرتا ہوں، میں ان کے خلاف بولتا ہوں، تو جس وقت وہ اپنے معبودوں کو مرا پڑا دیکھیں گے، گرا پڑا دیکھیں گے، ٹوٹا پڑا، تو پھر میرے ساتھ ہی جو ہے رابطہ کریں گے، تو مجھے پھر درس دینے کا اور اپنی بات سمجھانے کا موقع ملے گا۔ تو لعلہم الیہ، تو الیہ کی ضمیر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف بنانا زیادہ مناسب ہے، تاکہ وہ ان کی طرف، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی طرف رجوع کریں۔ قالوا من فعل هذا بآلہتنا، جس وقت وہ میلے سے واپس آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ہمارے معبودوں کی تو اچھی طرح مٹی پلید ہوئی ہے، تو کہنے لگے کہ کس نے کیا ہمارے معبودوں کے ساتھ؟ انہ لمن الظالمین، بڑا ہی کوئی ظالم آدمی ہے جس نے یہ کیا۔ قالوا، پھر ان میں سے کچھ کہنے لگے، سمینا فتن، ہم نے ایک جوان کا سنا ہے، یذکرہم، وہ ان کا ذکر کرتا رہتا ہے، یعنی ان کی برائی کرتا رہتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اس کو ابراہیم کہتے ہیں۔ قالوا، کچھ اور کہنے لگے، فاتوا بہ علی اعین الناس، پھر لاؤ نا وہ ابراہیم کو لوگوں کے سامنے، لعلہم یشہدون، تاکہ لوگ دیکھیں یا تاکہ لوگ گواہ ہوں۔ دیکھیں اس ترجمے کے لحاظ سے یہ مفہوم بنے گا کہ لوگوں کے سامنے لاؤ، ہم ایسی سزا دیں گے کہ لوگ دیکھیں گے تو عبرت حاصل کریں گے، آئندہ ہمارے معبودوں کی کوئی گستاخی نہ کرے۔ اور دوسری چیز کہ تاکہ لوگ گواہی دیں کہ تم نے کہا کہ ابراہیم جو ہے وہ ہمارے معبودوں کے خلاف باتیں کرتا رہتا ہے، لوگوں کے سامنے لاؤ نا، تو کئی اور لوگ بھی یہ گواہیاں دیں گے نا، تو پھر وہ حجت پوری ہو جائے گی ہماری طرف سے اور ہم سزا دے دیں گے، اور ہمیں سزا دینے کے لیے دلیل یہ ملے گی کہ تم ہمارے معبودوں کی گستاخی کرتے ہو، کئی لوگ گواہی دے رہے ہیں اس چیز کی۔ قالوا اانت فعلت بہذا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے آئے
اور کہنے لگے کیا آپ نے کیا ہے یہ ہمارے معبودوں کے ساتھ ہے ابراہیم؟ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم۔ اللہ اللہ، اس کو یوں سمجھے کہ جیسے ایک بندہ کوئی بات کرتے کرتے اچانک رخ کو دوسری طرف موڑتا ہے نا، تو اس طرح اس کو سمجھے کہ ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہاں اس کو کیا ہے، اچھا چھوڑو کیا جس نے بھی ہے، یہ بڑا موجود ہے نا، اس سے کیوں نہیں پوچھ لیتے؟ تو یہ ایک انداز ہے۔ تو اس سے جو ہے وہ اشکال کہ کبیرہم کا فعلہ کا فاعل جو ہے کبیرہم کو بنانے پر جو ایک اشکال پیدا ہوتا ہے وہ پھر نہیں پیدا ہوتا، لہجے کو جو ہے نا وہ یوں بنا لیں۔ اور البتہ اگر کبیرہم کا فاعل بنا بھی لیا جائے تو یہ صرف ایک الزامی جواب ہوگا کہ بھائی دیکھو مجھے تم پکڑ لائے ہو، مجھے تم نے ادھر دیکھا ہے، ان کے پاس ان کو مارتے دیکھا ہے، کوئی گواہ جس نے ان کے ٹکڑے کیے ہوں، میں نے ٹکڑے کیے تو کسی گواہ نے دیکھا ہو، کوئی ہے تمہارے پاس؟ میں جب تم آئے ہو ادھر مندر میں موجود تھا، نہ میں ادھر موجود تھا، نہ مجھے ٹکڑے کرتے کسی نے دیکھا ہے، آلہ قتل تم نے مجھ سے برآمد کیا ہے، آلہ قتل بھی مجھ سے نہیں برآمد کیا، یہ اس کے کندھے کے اوپر کلاڑا پڑا ہوا ہے، تمہارا اپنا نظریہ یہ ہے کہ یہ سب کچھ کر سکتے ہیں، جب سب کچھ کر سکتے ہیں تو وہ بڑے نے کلاڑا بھی پکڑا ہوا ہے، کلاڑا اس کے پاس ہے، وہ سب کچھ کر بھی سکتا ہے، تو تسی گئے ہو باہر تے نہ دی آپس سے ہو گئی ہوئے لڑائی، تے یہ وڈا زیادہ کچھ کر سکتا سی، تے نے وڈے نے باقیاں نو مار چھڑیا، وہ دے کولوں کیوں نہیں پوچھتے؟ آلہ قتل تو اس کے پاس ہے، تو کرائن تو اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں، تم مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ تو یہ ایک الزامی انداز ہے کہ بھائی شہادتیں تو یہی بن رہی ہیں کہ انس بڑے نے کیا ہے۔ قال بل فعلہ، کہا کہ بلکہ اس کو کیا ہے کبیرہم ھذا، یہ ان کا بڑا ہے نا، تو اس سے پوچھو، یا چلو اس بڑے نے کیا ہے ان سے پوچھو، فاسألوہم ان کانوا ینطقون۔ اب وہ باقی جو ہیں وہ تو ٹکڑے کیے ہوئے تھے ان کے، ایک جو ہے وہ سلامت کھڑا ہے، ہیں تو جو ٹکڑے کیے وہ بھی مردہ، جو سلامت کھڑا ہے وہ بھی مردہ، اصل میں تو حقیقت میں تو یہی ہے نا، لیکن ان کی نگاہ میں ایک تو سلامت کھڑا ہے، باقی ان کی نگاہ میں مر چکے ہیں، ٹکڑے ہو چکے ہیں۔ اب پوچھنا جو ہے وہ تو ایک سے ہے نا، کبیر سے پوچھنا ہے، لیکن یہاں پر صیغے دونوں جمع کے ہیں، فاسألوہم، ان سے پوچھو، ہم ضمیر، ینطقون، کانو، تین صیغے سارے جمع کے ہیں، حالانکہ پوچھنا تو ایک کبیر سے تھا، تو فاسألوہ کیوں نہیں کہا، ان کان ینطقو یہ کیوں نہیں کہا، بلکہ جمع کے صیغے کیوں لائے ہیں؟ اس کی ایک تعبیر یہ کہ ان کی اصل بات یہ ہوتی تھی کہ یہ جو مجسمے ہم نے بنائے ہیں نا، یہ ہمارے پیروں کے ہیں، ولیوں کے ہیں، ان مجسموں سے ان ولیوں کی روحیں متعلق ہو جاتی ہیں، اور وہ ہمارے ولی پیر وہ تو زندہ ہی ہیں، تو ان کی روحیں ان سے متعلق ہو جاتی ہیں، تو فاسألوہم جمع ان سب سے متعلق کہ یہ سارے تمہارے نظریے کے مطابق، یہ صرف ان کے بت ٹوٹے ہیں نا، ان کے جو اصل پیچھے شخصیات ہے تمہارے نظریے کے مطابق وہ تو ساری تمہارے نظریے کے مطابق زندہ ہے نا، تو ان سب سے پوچھ کے دیکھ لو، اگر ان میں سے کوئی ایک بھی بولتا ہے تو جواب دے دے، تو اس لیے جمع کا صیغہ آ گیا، یہ ایک تعبیر۔ اور دوسری تعبیر یہ کہ تم دیکھتے ہو کہ ایک صحیح سلامت ہے، باقی ٹوٹے پڑے ہیں، یہ ٹوٹیاں بھی جوڑ کے سیدھا بھی کر کے انہاں کو بھی پوچھ لو کہ تہاڈا قاتل کیڑا ہے، کیونکہ بنائے تو پہلے بھی تسی نے، تے ہن بھی تے جوڑ کے تسی دوبارہ بنا سکتے ہو، تے انہاں نو سیدھا کر کے بھی پوچھ لو، تے وڈے کولوں بھی پوچھ لو، تے کوئی دس دے تے پوچھ لو انہاں کولوں۔ اللہ اللہ، اگر یہ بول سکتے ہیں، فرجعوا الی انفسہم، اب اپنے جی کے اندر لوٹے، کہنے لگے انکم انتم ظالمون، بے شک تم ہی ظالم ہو، آپس میں سرگوشیاں کرنے لگے کہ یار گل تے اودی سچی ہے، اسی لوکاں نوں اے دسیا ہے کہ وہ گلاں بھی کردے نے، سب کچھ کر بھی سکدے نے، تے ہے تے یہ کہ ہن یہ کہندے نے کہ وہ اگر بول دے نے تے پوچھو، تے اسی لوکاں نوں تے یہ ہے کہ بول دے نے لیکن بول دے ہے تو ہے کوئی نہیں، تے گل تے اسی غلط دسی لوکاں نوں، ہن کریے کی، اپنی کوئی عزت تے بچانی ہے کیویں کریے؟ اللہ اللہ، تو تھوڑی دیر تو آپس میں پریشان ہو کے سرگوشیاں کی، لیکن پھر ڈٹ گئے، ثم نکسوا علی رؤوسہم، پھر اوندے گرے، اوندے ہوئے اپنے سروں کے اوپر، لقد علمت ما ہؤلاء ینطقون،
کہنے لگے کہ آپ تو جانتے ہیں کہ یہ بولتے کوئی نہیں. یہ انہوں نے کان میں کہا کہ خدا را کوئی ساڈے تے لحاظ کرو, عوام دے سامنے نہ کوئی شور پاؤ کہ نہیں بول دے, تم تو چنگی طرح پتہ ہے کہ نہیں بول دے, لیکن تو تھوڑا لحاظ کرو نا, ساڈے نظرانے شذرانے دا سارا سلیقہ بنے ہے سلسلہ کیوں ختم کرواندے ہو. اللہ اللہ, کوئی تھوڑی نرمی کر دو. لیکن ظاہر بات ہے کہ شرک کے معاملہ میں نبی کیسے نرمی کرے. قال افتعبدون من دون اللہ, ابراہیم علیہ السلام نے کہا نرمی میں کیا کروں, کیا تم اللہ کے سوا اوروں کی بندگی کرتے ہو؟ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم, جو نہ تم کو نفع دے سکیں نہ نقصان دے سکیں. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ, میں تو بیزار ہوں تم سے بھی اور جن کو تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میں ان سے بھی بیزار ہوں. افلا تعقلون, سوچتے کیوں نہیں ہو؟ جب اب خود اقرار کر رہے ہو کہ بول کوئی نہیں سکتے تو پھر اور کیا کر سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں کر سکتے. قالو, جب انہوں نے کہا کہ دیکھا نا کہ منتوں سے تو کام کوئی نہیں چلتا, تو کہنے لگے حرقوہ, اس کو جلاؤ. وانصروا آلہتکم, اپنے معبودوں کی مدد کرو. ان کنتم فاعلین, اگر تم نے کچھ کرنا ہے. اللہ اللہ, یہ اس کو کہتے ہیں ایموشنل بلیک میلنگ, کہ تہاڈے معبوداں دے نال جناب تہاڈا بڑا تعلق ہے تے اپنے معبوداں واسطے تسی کچھ نہیں کرنا, صرف لانے لاندے ہو پہ پھڑو اینو اپنے معبوداں دی مدد کرو. حالانکہ ان کی اس بات میں کہ انصروا آلہتکم, ان کے اپنے معبودوں کی کمزوری ظاہر ہو رہی ہے کہ پہلے تو یہ کہتے تھے کہ ہمارے معبود ہماری مدد کرتے ہیں, اور اب یہ ہے کہ اپنے معبودوں کی مدد کرو. لیکن ایک جذباتی کیفیت بنائی لوگوں کے سامنے, پھڑو مارو اس نو جلاؤ اینو, تاکہ یہ ایک جذبات میں آ کے لوگ جو ہے نا وہ کچھ بھی سوچے سمجھے نہیں. قلنا یا نار کونی بردًا وسلاما علی ابراہیم, ہم نے کہا اے آگ ٹھنڈی ہو جا, سلامتی والی ہو جا ابراہیم علیہ السلام پر. ٹھنڈی ہو جا لیکن اتنی ٹھنڈی بھی نہیں کہ جو نقصان دہ ہو, بلکہ ساتھ سلامتی والی بھی. اور مفسرین کہتے ہیں کہ اگر اللہ نے علی ابراہیم نہ کہا ہوتا تو شاید آگ ہمیشہ کے لیے اتنی ٹھنڈی ہو جاتی کہ کبھی بھی ہم سے ہنڈیا وغیرہ بھی نہ پک سکتی, کہ ظاہر ہے کہ وہ تو جلنے سے جو ہے نا وہ پکتی ہے. تو لیکن اللہ نے ساتھ کہا علی ابراہیم, کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے ٹھنڈی ہو جا. اللہ اللہ, بخار ہو تو اس کے لیے یہ دم مفید ہوتا ہے کہ یا نار کونی بردًا وسلاما, اتنے لفظ علی ابراہیم نہیں. اگر علی ابراہیم کو ہوگے تو کوئی ابراہیم ٹھیک ہو جائے گا, جنہوں تسی لب کر دو اول جی پیا رہے گا. تو 21 دفعہ یا نار کونی بردًا وسلاما یہ پڑھ کے پھونک مارے, پھر دوبارہ 21 دفعہ, پھر تیسری دفعہ 21 دفعہ یا نار کونی بردًا وسلاما, اتنا پڑھ کے پھونک مارے. اور وقفے وقفے سے یہ دم کریں. بے شک زیادہ بخار ہے تو گھنٹے گھنٹے بعد کر لیں, آہستہ آہستہ اگر بخار کم ہو تو دن میں 2-3 دفعہ بھی کافی ہے, انشاءاللہ جلدی بخار اتر جائے گا. وَأَرَادُوا بِهِ كَيْدًا, انہوں نے داؤ کرنے کا ارادہ کیا. فَجَعَلْنَاهُمُ الْأَخْسَرِينَ, ہم نے ان کو نقصان والا کر دیا. وَنَجَّيْنَاهُ وَلُوطًا, ہم نے ان کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی نجات دی اور لوط علیہ السلام کو بھی نجات دی. حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھتیجے تھے, اور اس وقت ابھی یہ نبی نہیں بنائے گئے تھے, ابھی یہ صحابی تھے. اور واحد جو اس علاقے میں ایمان قبول کرنے والے تھے وہ یہ لوط علیہ السلام تھے مردوں میں سے, اور واحد خاتون جو اسلام قبول کرنے والی تھی وہ حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, جو کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ ہیں. تو اس علاقے میں یہ صرف 2 لوگوں نے ہی اسلام قبول کیا ہے, حضرت سارہ نے اور حضرت لوط علیہ السلام نے. البتہ یہاں سے پھر ہجرت کر کے گئے. یہ علاقہ جو ہے یہ کنعان کا علاقہ, یہاں سے ہجرت کر کے کچھ عرصہ شام گئے, پھر فلسطین گئے, پھر فلسطین سے چند دن کے لیے مصر گئے, پھر مصر سے دوبارہ فلسطین. آخری زندگی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جو گزاری ہے وہ فلسطین کے شہر ہیبرون کے اندر گزاری ہے. ہیبرون جو ہے یہ ہا حلوے والی ہے اور اس کے بعد با ہے ہیبرون. لیکن کئی لوگوں نے غلطی سے با کا نقطہ ہا کے نیچے سمجھ کے تو اس کو جیم بنا لیا اور لوگوں نے جرون کہنا شروع کر دیا, وہ غلط ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ ایک نام ہے شرحبیل, لوگوں نے شرجیل بنا لیا. اصل میں وہاں پر بھی ہا اور با ہے, شرجیل کوئی نام نہیں ہے.
تو شرحبیل صحابی کا نام ہے، تو اس سے جو ہے نا لوگوں نے اس شرحبیل کو شرجیل سمجھا ہے، تو لوگوں نے نام رکھنا شروع کر دیا شرجیل۔ اچھا جی، ہم نے نجات دی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی، لوط علیہ السلام کو بھی، ایک زمین کی طرف کہ جس کے اندر ہم نے برکت رکھی جہان والوں کے لیے۔ وَوَهَبْنَا لَهُ إِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ، ہم نے ان کو دیے اسحاق بھی اور یعقوب بھی، اسحاق بیٹا یعقوب پوتا۔ اچھا جی، وَكُلًّا جَعَلْنَا صَالِحِينَ، ہم نے اچھا جی نافلۃً انعام میں، وَكُلًّا جَعَلْنَا اور ہم نے ہر ایک کو بنایا نیک، وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ اور ہم نے ان کو امام بنایا، رہنمائی کرنے والا، بِأَمْرِنَا ہمارے حکم سے، اور ہم نے ان کی طرف وحی کی اچھے کاموں کی، خیرات نیکی والے کاموں کی، اور نماز قائم کرنے کی، زکوٰۃ ادا کرنے کی۔ وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ اور یہ سارے ہماری ہی بندگی کرتے تھے۔ وَلُوطًا آتَيْنَاهُ حُکْمًا، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 3، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 3۔ اور لوط علیہ السلام کو بھی ہم نے دانائی دی اور علم دیا، ہم نے ان کو نجات دی اس بستی سے کہ جس کے لوگ گندے کام کرتے تھے۔ انہم کانوا قوم سوء فاسقین، بے شک وہ برے لوگ تھے، نافرمان تھے۔ حضرت لوط علیہ الصلاۃ والتسلیمات کی قوم جو بد حرکت کرتی تھی، گندا کام کرتی تھی، لوگوں نے اس کا نام لواطت رکھ دیا، اور کرنے والے کو لوگ لوتی کہتے ہیں، لیکن یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ لوط علیہ الصلاۃ والتسلیمات ساری زندگی ان کو اس گندگی سے روکتے رہے، اور اس بدبخت گندگی کا نام ہی حضرت لوط کے نام سے ماخوذ بنا لیا جائے تو یہ تو بڑی زیادتی والی بات ہے، اور اس کے کرنے والا فاعل جو ہے اس کی نسبت حضرت لوط علیہ السلام کی طرف کر دی جائے، یا یہ نسبت لگا کے کہ یہ لوطی ہے، تو یہ انتہائی غلط چیز ہے۔ جس نے بھی یہ لفظ بنایا بہرحال دانستہ تو اس نے یہ نہیں بنایا ہوگا، یقیناً ایسی کوئی گستاخی دانستہ تو نہیں کر سکتا، لیکن نادانستگی کے اندر جو ہے یہ گستاخی جو ہے یہ ہو رہی ہے۔ تو یہ لواطت کا لفظ یا لوتی کا لفظ یہ استعمال قطعاً نہیں کرنا چاہیے، یہ نبی کی توہین والا معاملہ ہے۔ بدفعلی کہو، اور جو کرنے والا ہے اس کو بدفعل کہہ لو، اغلام بازی کہہ لو، اور کرنے والے کو اغلام باز کہہ لو، تو یہ لفظ تو استعمال کیے جا سکتے ہیں۔ پنجابی میں یا اردو میں لونڈے بازی اور لونڈے باز بھی کہہ دیتے ہیں، تو یہ لفظ استعمال کریں وہ ٹھیک ہے۔ یہ لواطت اور لوتی کا لفظ اس کو بالکل جو ہے وہ چھوڑ دیں۔ اچھا جی، وَأَدْخَلْنَاهُ فِي رَحْمَتِنَا ہم نے ان کو اپنی رحمت میں، اس کو حضرت لوط علیہ السلام کو اپنی رحمت میں داخل کیا، بے شک وہ نیکوں میں سے تھا۔ وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ دلیل نقلی تفصیلی نمبر 4، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 4۔ اور نوح کہ جب اس نے پکارا، من قبل اس سے پہلے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ ہم نے ان کی دعا قبول کی، ہم نے ان کو نجات دی اور ان کے گھر والوں کو بھی بڑی گھبراہٹ سے، اور ہم نے ان کی مدد کی ان لوگوں کے مقابلے میں کہ جنہوں نے جھٹلایا ہماری آیتوں کو۔ انہم کانوا قوم سوء بے شک وہ برے لوگ تھے، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ وَدَاوُودَ وَسُلَیمان دلیل نقلی تفصیلی نمبر 5، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 5۔ یہاں پر داود کو دیکھیں، واو کے اوپر الٹی پیش ہے، حمزہ نہیں ہے۔ ہم اکثر تلفظ غلط کرتے ہیں، ہم داود بولتے ہیں، داود تلفظ ٹھیک نہیں ہے، داود۔ حضرت یوسف کو بھی ہم یوسف بول دیتے ہیں، سین کے اوپر زبر بنا دیتے ہیں، حالانکہ یوسف لفظ ہے، یوسف نہیں ہے۔ یونس کو ہم یونس بول دیتے ہیں، نون پر زبر ڈال دیتے ہیں، حالانکہ یونس علیہ السلام، قرآن حکیم میں جہاں پر بھی دیکھیں ان کا ذکر یوسف ملے گا، یونس ملے گا، ہم نے غلط کر دیا ان کو۔ حضرت خاضر کے متعلق بھی میں نے بتایا تھا کہ ہم نے خضر بنا دیا ہوا ہے، تلفظ جو ہے وہ خاضر ہے۔ اچھا جی، بہرحال اور داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام جب کہ وہ فیصلہ کرنے لگے کھیتی میں، کہ جب روند ڈالا اس کھیتی کو ایک قوم کی بکریوں نے،
اور ہم ان کے فیصلے پر موجود تھے، ہم نے صحیح بات کی سمجھ دے دی سلیمان کو، اور ہم نے دونوں کو ہی حکمت دی اور علم دیا، اور ہم نے مسخر کیا داود علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو تسبیح کہتے، اور ہم نے پرندوں کو بھی مسخر کیا، اور کرنے والے تو ہم ہی تھے۔ معجزات کا فاعل جو ہے وہ اللہ ہوا کرتا ہے، معجزہ نبی کے ہاتھ سے صادر ہوتا ہے لیکن اس کا فاعل اللہ ہوتا ہے۔ اچھا جی، حضرت داود علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کھیتی کا فیصلہ کون سا ہوا؟ حضرت سلیمان علیہ السلام اس وقت ابھی نبی نہیں بنائے گئے بلکہ چھوٹے بچے ہیں، تقریباً 13 سال عمر تھی حضرت سلیمان علیہ السلام کی جس وقت حضرت داود علیہ السلام جو کہ اللہ کے نبی بھی تھے، حکمران بھی تھے، ان کے دربار میں یہ ایک فیصلہ پیش ہوا۔ معاملہ یہ ہوا کہ ایک بندے نے دعویٰ کیا کہ یہ دوسرے بندے کی بکریاں جو ہیں میرے کھیت کے اندر آ گئی ہیں اور بکریوں نے کھیت کو چر کے تباہ کر دیا ہے۔ اب دیکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ العجماء جبار، کہ جو جانور کا کیا ہوا ہے وہ معاف ہے۔ تو یعنی جانور اگر کسی چیز کو خراب کر دیتے ہیں تو وہ تو سمجھ نہیں رکھتے ہیں تو وہ معاف ہے، لیکن یہاں پر تحقیق حضرت داود علیہ السلام نے کروائی ہوگی اور پتہ چلا ہوگا کہ معاملہ صرف جانور کے کیے ہوئے کا نہیں ہے بلکہ جو بکریوں والا ہے اس کی سستی کا، لاپرواہی کا معاملہ ہے، تو پھر جو ہے نا وہ سزا ہو سکتی ہے۔ اگر اس نے پوری طرح حفاظت رکھی ہو، لاپرواہی نہ کی ہو، تو پھر تو جانور کا کیا ہوا معاف ہوتا ہے، لیکن چونکہ اس کے اندر اس کی لاپرواہی کو بھی دخل ثابت ہو گیا، اب کھیتی تباہ ہوئی ہے۔ کھیتی جتنی تباہ ہوئی ہے، حضرت داود علیہ السلام نے ماہرین سے پوچھا کہ اس کی کتنی قیمت بنتی ہے۔ قیمت جو لگائی گئی، اب وہ جو بکریوں والا ہے اس سے وہ قیمت وصول کرنی ہے۔ بکریوں والے کے پاس اثاثہ ہی وہ بکریاں ہی ہیں، نقد رقم اس کے پاس ہے کوئی نہیں۔ قیمت دینے کے لیے حضرت داود علیہ السلام نے ماہرین سے پوچھا کہ ان بکریوں کی قیمت کتنی بنتی ہے۔ اتفاق کی بات کہ کھیتی کا جتنا نقصان بنا بکریوں کی قیمت بھی اتنی بن رہی تھی، تو حضرت داود علیہ السلام نے کہا کہ یہ بکریاں اس کے حوالے کر دے، تمہاری لاپرواہی سے ان بکریوں سے نقصان ہوا ہے تو یہ بکریاں اس کو دے دے، اس کا ازالہ ہو جائے۔ اب یہ فیصلہ تو عدل والا ہی تھا، لیکن اس کے اندر عدل والا ہونے کے باوجود وہ جو بکریوں کا مالک ہے اس کی معیشت ساری خراب ہو رہی تھی، اس کے پاس یہی کل اثاثہ تھا، انہی کو چلا کے وہ اپنی روزی کماتا تھا، تو یہ سارا ختم ہو رہا تھا۔ تو معاملہ تو تھا عدل والا ہی، لیکن حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ کہتے ہیں ہم نے ان کے ذہن میں زیادہ اچھی بات ڈال دی۔ سلیمان علیہ السلام نے حضرت داود علیہ السلام سے کہا کہ ابا جان، یہ جو آپ فیصلہ کر رہے ہیں اللہ کی وحی کے ساتھ کر رہے ہیں یا یہ آپ کا اپنا اجتہاد ہے؟ وحی کے ساتھ ہونا تو پھر تو میں کچھ نہیں بول سکتا، لیکن اگر آپ کا اپنا اجتہاد ہے نا تو پھر تھوڑا اس کو تبدیل کر لیجئے، میرے ذہن میں ایک اور طریقہ آ رہا ہے۔ والد صاحب نے کہا کہ بتاؤ بیٹا کون سا طریقہ ہے؟ تو کہا کہ یہ بکریاں فی الحال، مستقل نہیں، فی الحال حوالے کر دیں کھیت والے کے، وہ کھیت والا ان بکریوں سے فائدہ اٹھائے، ان کا دودھ وغیرہ استعمال کرے، اور اتنی دیر کھیت جو ہے وہ بکریوں والے کے حوالے کر کے اس کو کہیں کہ اس کے اوپر محنت کرے اور اس کھیت کو دوبارہ جو ہے جس حال میں وہ پہلے تھا اس حال تک پہنچائے۔ تو جب یہ کھیت اس حال تک پہنچ جائے گا اتنے عرصے تک وہ بکریوں سے فائدہ اٹھاتا رہے، اور اس کے لیے یہ مشقت بن جائے، یہ اس کے لیے سزا کافی ہے۔ تو بعد میں جب وہ کھیت اسی حال پہ آ جائے، بکریاں اس کو واپس کر دی جائیں، کھیت اس کو واپس کر دیا جائے۔ اب فیصلے دونوں عدل والے تھے، لیکن یہ عدل والے کے ساتھ ساتھ حکمت والا بھی تھا۔ وہ جو ہے وہ عدل والا تو تھا، یا یوں ہم کہہ لیں، اور قیاس کے مطابق بھی تھا، لیکن وہ قیاس کے درجے میں تھا، یہ استحسان تھا۔ قیاس سے بھی کچھ زیادہ اچھی چیز ہو جائے
اس کو استحسان کہتے ہیں۔ یہ حنفیوں کی دلیل ہے استحسان، احناف کے نزدیک یہ بھی جو ہے استحسان بھی جو ہے وہ ایک دلیل بننے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ تو بہرحال اب حضرت داؤد علیہ السلام نے جو فیصلہ کیا تھا عدل کے تو مطابق تھا، لیکن تھا اجتہاد سے۔ اب گویا کہ یا تو ہم کہیں کہ وہ اجتہاد خطا تھا، یا یہ کہیں کہ وہ اجتہاد کمزور تھا، اور چونکہ معاملہ ہے نبی کا تو ہم اس کو کمزور اجتہاد کہیں تو وہ زیادہ مناسب ہے۔ اگرچہ اجتہادی خطا کا لفظ بھی اگر نبی کے لیے بولا جائے تو وہ نبی کی توہین نہیں ہے، کیونکہ اجتہادی خطا جو ہے اس کے اوپر کوئی مواخذہ نہیں، بلکہ اجتہاد کا پھر بھی اجر ہی ہوتا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے نا کہ اگر درست اجتہاد کیا تو دوہرا اجر ہے، لیکن اگر مجتہد نے اجتہاد کیا غلطی بھی ہو گئی تو پھر بھی اس کے لیے ایک اجر ہے۔ تو چونکہ اجتہادی خطا جو ہے وہ پھر بھی باعث اجر ہی ہوتی ہے مجتہد کے لیے، اور نبی سے بڑا مجتہد تو کوئی ہو نہیں سکتا۔ تو نبی سے اجتہادی خطا کا لفظ بولنا یہ نبی کی کوئی توہین نہیں ہے۔ گناہ کا لفظ وہ بولنا وہ توہین ہے، لیکن اجتہادی خطا یہ نہیں توہین۔ لیکن یہاں پر اجتہادی خطا بھی بولنے کی ضرورت نہیں، یہاں پر اجتہادی کمزوری، کہ اجتہاد درست تھا ان کا بھی لیکن کمزور تھا۔ سلیمان علیہ السلام نے بھی اجتہاد کیا، ان کا اجتہاد زیادہ قوی ہو گیا۔ اللہ اللہ، لیکن جو اجتہاد کی صلاحیت نہ رکھتا ہو اگر وہ اجتہاد کرے تو وہ الٹا گناہ ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اگر کسی نے قرآن کے متعلق کوئی بات کہی، من قال فی القرآن برائیہ فاصاب فقد اخطا، جس نے قرآن حکیم کے متعلق اپنی رائے سے کوئی بات کہی تو اتفاقاً وہ درست بھی ہو گئی نا، تو پھر بھی اس نے غلطی کی ہے، کیونکہ یہ اجتہاد کی صلاحیت نہیں رکھتا تو اپنی رائے دینے کا اس کو کوئی حق نہیں ہے، تو یہ پھر بھی اس نے غلطی کی ہے۔ تو اس لیے قرآن حکیم کے متعلق بڑا سوچ سمجھ کے بات کرنی چاہیے۔ اچھا جی، اب اللہ نے فرمایا نا کہ سلیمان علیہ السلام کو آپ نے زیادہ صحیح بتا دیا۔ اب کوئی یہ سوچے کہ حضرت داؤد کا بھی پھر درجہ کم ہوگا، اللہ نے کہا کہ نہیں، ان کی بھی توہین نہیں کرنی۔ کُلًّا آتَيْنَا حُکْمًا وَعِلْمًا، ہم نے دونوں کو ہی دانائی بھی دی تھی، دونوں کے پاس علم بھی تھا۔ صرف ایک معاملے میں اگر ایک اجتہاد کمزور ہو گیا ہے تو اس سے نبی کے اوپر معاذ اللہ کوئی الزام نہ لگانے لگ جانا، نبی کی توہین نہ کرنے لگ جانا۔ ہم نے مسخر کیا داؤد علیہ السلام کے ساتھ پہاڑوں کو بھی کہ جو تسبیح کہتے اور پرندوں کو بھی، وَكُنَّا فَاعِلِينَ، کرنے والے تو ہم ہی تھے۔ اور ہم نے ان کو لباس سے مراد زرہ ہے، وہ زرہ بنا کے تو ان کے ذریعے اپنی روزی کماتے تھے، زرہ بنا کے لوگ فروخت کرتے، اس سے روزی کماتے۔ ہم نے ان کو زرہ بنانے کی صنعت سکھائی تمہارے لیے، تاکہ وہ تم کو لباس جو ہے وہ بچائے تمہاری لڑائی سے۔ تو زرہ جو ہے وہ پہنی جاتی ہے جو جنگ میں جو ہے وہ تلوار وغیرہ کو پھسلا دیتی ہے، انسان کی زندگی بچ جاتی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ شَاكِرُونَ، تو کیا ہو تم شکر کرنے والے۔ وَلِسُلَيْمَانَ الرِّيحَ، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 6، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 6۔ اور سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم نے ہوا تابع کر دی، آصفۃ، تیز چلنے والی، جو کہ چلتی ہے بے امر ہی، اس کے حکم سے، الی الارض التی بارکنا فیہا، اس زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت رکھی، بے امر ہی، اس کے حکم سے۔ ہی ضمیر کا مرجع کون ہے؟ اللہ رب العزت مرجع ہوں تو پھر بھی درست ہے، پھر ہم کہیں گے کہ اس کے حکم سے۔ حکم تو تھا اللہ کا، اللہ نے ہوا کو حکم دے دیا کہ سلیمان علیہ السلام کے کہنے کے مطابق تم نے چلنا ہے۔ اللہ نے ہوا کو حکم دیا، حکم دینے والا اللہ، سلیمان علیہ السلام کے کہنے کے مطابق تم نے چلنا ہے۔ سلیمان علیہ السلام کے لیے ہم حکم کا لفظ استعمال نہیں کر رہے۔ بے امر ہی کی ضمیر کا مرجع اگر سلیمان علیہ السلام بنائیں تو پھر ہم یوں کہیں گے کہ چلتی تھی ان کے کہنے سے، حکم اللہ نے ہی دیا ہوا تھا کہ سلیمان علیہ السلام کے کہنے کے مطابق چلنا ہے، حکم دینے والا اللہ، تو چلتی تھی اس کے کہنے سے۔ اور اگر فاعل بنائے اللہ کو
تو چلتی تھی اللہ کے حکم سے اس زمین کی طرف کہ جس میں ہم نے برکت دی۔ وَكُنَّا بِكُلِّ شَيْءٍ عَالِمِينَ، ہم ہر چیز کو جاننے والے ہیں۔ وَمِنَ الشَّيَاطِينِ، اور شیطان بھی ہم نے ان کے لیے مسخر کیے جو کہ غوطے لگاتے تھے، سمندر کے اندر غوطے لگا کے موتی مونگے وغیرہ وہ نکالتے تھے، اور کئی اور عمل بھی کرتے تھے، اور ہم ان کو نگاہ میں رکھے ہوئے تھے، نگہبانی ہم کر رہے تھے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 7، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 7۔ اور ایوب علیہ السلام کے جب انہوں نے پکارا اپنے رب کو کہ مجھ کو بڑی تکلیف پہنچی ہے اور تو بڑا مہربان ہے، فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ میرے والد محترم حضرت قاضی عصمت اللہ عاصمہ اللہ تعالی، وہ اچھا جی فرمایا کرتے تھے کہ یہاں پر نادا ربہ، اپنے رب کو پکارا، مجھے تکلیف پہنچی ہے، تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ اس میں یہ لفظ تو کوئی بولے ہی کوئی نہیں کہ یا اللہ تو مجھے شفا دے دے، تو پھر بھی اللہ کہہ رہے ہیں فَاسْتَجَبْنَا لَهُ، ہم نے ان کی دعا کو قبول کر لیا۔ تو گویا کہ صاف لفظ جو ہیں، واضح لفظ دعائیہ نہ بھی ہوں تو پھر بھی جو ہے وہ دعا بن جایا کرتی ہے۔ اللہ رب العزت تو دلوں کے بھید جانتے ہیں نا۔ فَكَشَفْنَا مَا بِهِ مِن ضُرٍّ، ہم نے تکلیف دور کر دی جو ان کو تھی، اور ہم نے ان کو گھر والے بھی دے دیے اور ان کی مثل اور بھی دے دیے ان کے ساتھ۔ یہ رحمت ہوئی ہماری طرف سے، اور یہ نصیحت ہوئی بندگی کرنے والوں کے لیے۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ، اور اسماعیل علیہ السلام اور ادریس علیہ السلام اور ذوالکفل علیہ السلام، یہ سارے بڑے صبر کرنے والے تھے، ہم نے ان کو داخل کیا اپنی رحمت میں، بے شک یہ نیکوکار تھے۔ وَذَنُّونَ، اور وہ مچھلی والے، حضرت یونس علیہ الصلاۃ والتسلیمات، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 8۔ وَذَنُّونَ، دلیل نقلی تفصیلی نمبر 8۔ اور وہ مچھلی والے اذ ذہبا، جب وہ چلے، مغاضباً غصے میں، فظن ان لن نقدر علیہ، انہوں نے یہ گمان کر لیا کہ ہم ان پر قادر نہیں ہو سکیں گے۔ فنادا فی الظلمات، انہوں نے پکارا تاریکیوں میں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود کوئی نہیں، تو پاک ہے، اچھا جی تیرے سوا کوئی معبود کوئی نہیں، تو پاک ہے، بے شک میں ظالموں میں سے ہوں۔ مچھلی والے یونس علیہ السلام غصے سے چلے گئے، انہوں نے یہ خیال کیا کہ ہم ان کے اوپر قابو نہیں پا سکیں گے، ہم ان کے اوپر قدرت نہیں رکھیں گے۔